بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن کے اندر اپنی چمکتے دمکتے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محفل میں جلوہ افروز تھے کہ اچانک ایک صاحب آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس یہ جواب بھیجا کہ کسی گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز موجود ہو تو لائی جائے، لیکن اللہ اکبر، دو جہاں کے سردار میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 9 ازواج مطہرات کے گھروں سے یہی جواب آتا ہے، یا رسول اللہ، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج فاقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حاضرین مجلس سے عرض کی، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے اس مہمان کی میزبانی کرے؟ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مہمان کو ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صاحب اپنے اس مہمان کو لے کر اپنے گھر کو جاتے ہیں، اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ سے پوچھتے ہیں، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی فرماتی ہے، صاحب، آج گھر میں اتنا کھانے کے لیے ہے کہ ہمارے بچے تو کھا لیں گے، میں اور آپ بھوکے سوئیں گے۔ شوہر کہنے لگتا ہے کہ میں اور تم بھوکے رہیں گے، بچوں کو بھوکا بلا کر سلا دو اور کھانا تیار کرو، اور مہمان کے سامنے جب رکھنے لگو تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ میں مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤں گا اور خالی ہاتھ منہ کو لے کر جاؤں گا تاکہ مہمان سمجھے کہ میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ چنانچہ عزیز سامعین کرام، اس صحابی رسول نے اپنے مہمان کی اس طریقے سے ضیافت کی، مہمان نے تو کھانا سیر ہو کر کھا لیا، خود بیوی اور بچے بھوکے سوئے۔ صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی رسول کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ یہ خود نادار ہوتے ہیں، خود ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے کے لیے۔ یہ صحابی رسول جب سنتے ہیں آپ علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کی اعلیٰ معیار کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو۔ یہ صحابی رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ آیات کریمہ سنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے مال کے اندر سب سے قیمتی مال یہ بیرحا والا کنواں جہاں پر یہ باغ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، جس کے کنویں کا پانی انتہائی شیریں اور ذائقہ دار تھا، بڑا میٹھا پانی تھا۔ آپ علیہ السلام بھی اس کنویں کو جاتے اور وہاں سے پانی نوش فرمایا کرتے، صحابہ کرام بھی اکثر اوقات وہاں پر جا کر پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے کہ میں اس باغ سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس آیت کریمہ کا مصداق بنتے ہوئے میں اپنے اس باغ کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے اس بڑے صدقے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس صحابی رسول کے پاس جب کچھ نہیں تھا اور گھر کے اندر کھانے کے لیے تھوڑی چیز موجود تھی تو تب بھی اپنے مہمان کی ضیافت کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا
تو سب سے قیمتی جو اس کا سرمایہ تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔